اللہ کا انعام اور مسجد کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے نظام کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی، گھر بار چھوڑے تھے۔ اگر لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، کھایا ہے، کرپشن کی ہے اور غیروں کے آگے جھکے ہیں اور غلامی اختیار کی ہے، تو جماعت اسلامی نے غلامی کبھی اختیار نہیں کی۔ تو ملک سے محبت، ملک کے لیے قربانیاں، دیانتداری، کردار، گڈ گورننس اور صلاحیت، اگر اس کے راستے میں کوئی ادارے کا کوئی فرد رکاوٹ بنے گا تو وہ سوچ لے کہ کیا وہ ملک دوست ہے کہ ملک دشمن ہے۔ اور جماعت اسلامی، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی اضافی ووٹ دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو۔ جو ٹیسٹڈ لوگ ہیں، جن کی دہشت گردی، بھتہ خوری، بوری بند لاشیں، انسانوں کو فیکٹریوں میں جلانا، پورے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لینا اور وڈیروں اور جاگیرداروں کے ساتھ اشتراک کر کے کراچی کی سوداگری کرنا، اپنی جائیدادیں بنانا اور مہاجر عوام کو خاص طور پر پورے شہر کے لوگوں کو برباد کرنا، تعلیمی نسل کشی کرنا، یہ سارے لوگ مافیاز کی صورت میں مسلط ہوں، اور اگر کچھ لوگ ان کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے تمام اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ملک سے محبت کر رہے ہیں کہ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر اگر وہ جیت رہے ہیں تو جو رکاوٹ ڈالے گا وہ محب وطن تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں بہت واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ووٹ بھی جعلی اور اضافی نہیں لینا چاہتے، نہیں رجسٹر کروانا چاہتے اپنے بیلٹ پیپر پہ، لیکن جتنے ووٹ جماعت اسلامی کو پڑیں گے اس میں سے ایک بھی نہیں کم کرنا چاہتے۔ جو جیت رہا ہے اسے جیتنے دو، جو ہار رہا ہے اسے ہارنے دو۔ ماحول بنا ہوا ہے، شہر کراچی میں چوائس کوئی اور ہے ہی نہیں جماعت اسلامی اور ترازو کے علاوہ۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں، جو ملک کی سطح کی پارٹیاں، کیا ملک کی سطح کی پارٹیاں بتائیے مجھے؟ نون لیگ اپنے آپ کو ملک کی سطح کی پارٹی کہتی ہے، یہاں تو ٹھیکے پہ دے دیا انہوں نے کراچی۔ اور حال یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب تو کیا آتے، چھوٹے میاں صاحب بھی آئے تو کاغذ واپس لے کے چلے گئے۔ پچھلی مرتبہ تو الیکشن لڑ لیے تھے، گانے وانے سنائے تھے انہوں نے اور گانے سنا کر واپس چلے گئے تھے، لیکن اس مرتبہ تو ماشاءاللہ انہوں نے کاغذ بھی واپس لے لیے۔ یہ ان کا حال ہے۔ 3.5 کروڑ کی آبادی اور پورے ملک کی معیشت چلانے والا شہر، اس کے ساتھ ملک کی دعویٰ کرنے والی پارٹی کہ ہم پورے ملک کی پارٹی ہیں، اس کا یہ حال ہے۔ پیپلز پارٹی کو اگر کراچی سے کرپشن نہ کرنی ہو اور لوٹ مار نہ کرنی ہو تو کراچی کے عوام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ویسے تو ماشاءاللہ سندھ کے لوگوں سے اس کا تعلق کیا ہے سوائے اس کے کہ دھمکیاں دیں ان کو۔ کل بلاول صاحب نے اپنی ریلی میں یہ فرمایا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیں گے تو وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ دھمکی دے رہے ہیں کراچی والوں کو کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کو اور اس مائنڈ سیٹ کو اگر تم نے ووٹ نہیں دیا تو تمہارے کام نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے کام کیا کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ یہاں نہیں ہے، نالوں میں لوگ گر رہے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے سرجانی ٹاؤن میں 4 سال کا بچہ پیپلز پارٹی کی یو سی میں گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ قبضہ کر کے آپ نے اپنا میئر بنایا، یہ آپ کی جمہوریت ہے، اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ کراچی میں بھی آ کر دھمکیاں دے رہے ہیں اور سانگڑ کے لوگوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ کے پھپھا صاحب، پیچو صاحب وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے تک ووٹ نہیں ڈالا تو ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے۔ نعوذ باللہ خدا بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ان کی ذہنیت نہیں بدلتی، ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی۔ یہ کچل کر آتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ خود بہت اپنے آپ کر دیکھو، نوڈیروں میں دیکھو، جاؤ پورا کشمور سے لے کر پورے سندھ کا جائزہ لو۔ بچے جو ہے وہ چپل بھی نہیں ہوتی ان کے پیروں میں۔ 13 لاکھ بچے سندھ میں زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، جہاں پڑھائی ہو رہی ہے تھوڑی بہت، اور ہزاروں کی تعداد میں گوسٹ اسکول، اور پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہیں وہ گوسٹ ملازمین موجود ہیں۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ گوسٹ ملازمین کام کرتے ہیں۔ کتنے سرکاری ملازمین ایسے ہیں، بلدیہ کے ایم سی سے تعلق رکھنے والے، مختلف ٹی ایم سی سے تعلق رکھنے والے، صوبائی گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے، جو ان وڈیروں کے بنگلوں میں کام کر رہے ہیں۔ اور صرف دیہی وڈیروں کے بنگلوں میں کام نہیں کر رہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے سینیٹر
اور ایم کیو ایم کے وزراء کے گھروں میں 3 سرکاری ملازمین کام کرتے ہیں، 4 یہ ہمارا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ لوٹ کر اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یہ مینڈیٹ قربان کرتی رہی۔ اب تو اس کو مینڈیٹ ملے گا بھی نہیں۔ دیکھ لیں سرویز ایکسپوز ہو گئے بری طرح سے، زبردستی مسلط کرنے کی کوئی کوشش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور میں کراچی کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تمام تر ملکی حالات اور ویوز کے باوجود، جب بلدیاتی انتخاب میں، اس وقت تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، اور اگر ایم کیو ایم ہوتی تو بالکل ہی فارغ تھی، تو بھاگ گئے آخری دن، ان لوگوں کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آزاد امیدوار کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان پہ برا وقت ہے تو آپ کو ووٹ مل جائے۔ میں یہ رجسٹر کرنا چاہتا ہوں کہ 15 جنوری 2023 کو 9 مئی سے پہلے والی پی ٹی آئی تھی جو پورے پنجاب میں الیکشن سویپ کر رہی تھی، ضمنی انتخابات۔ جماعت اسلامی نے جن علاقوں میں پی ٹی آئی کو ہرایا تھا، آدھے مارجن سے زیادہ سے ہرایا تھا۔ تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم کسی کی برے وقت میں جو ہے وہ مینڈیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر کی رائے یہی ہے کہ اگر کراچی کے حالات کو بدلنا ہے تو ترازو کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے۔ ایون یہ کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو کس نے بات کی ہے؟ جو بڑے بڑے جغادری تھے وہ تو بک گئے، وہ تو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، وہ تو جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ جو آج اپنے آپ کو وفادار کہہ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی خود ان کی پارٹی میں کوسچن موجود ہیں کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو کارکن پٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، خود غائب ہو جاتے ہو۔ تو ایسی کنفیوژن میں ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے، ایون پیپلز پارٹی کے سپورٹر کے لیے جو شہر کراچی سے تعلق رکھتا ہے، ایون ایم کیو ایم کا اگر کوئی سپورٹر بچا ہے تو اس کے لیے بھی کیا آپشن ہے ترازو کے علاوہ اور جماعت اسلامی کے علاوہ؟ اس لیے جماعت اسلامی اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہی، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، ہمارے یہ سارے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی قومی اسمبلی سے لڑ رہے ہیں، ساق خان صاحب بھی لڑ رہے ہیں، مسلم بھائی بھی لڑ رہے ہیں، منیم بھائی بھی قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک پائی نہیں چاہیے، ہمارا ایجنڈا تو اپنی یوتھ کا ایجنڈا ہے۔ فری آئی ٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں ہم ان کے لیے، ہیلتھ کارڈ چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ ناگوار گزرتا ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے، ملک بھر کے لوگوں کو، سوچنے سمجھنے والوں کو، صحافیوں کو، رینکرز کو، دانشوروں کو، معیشت دانوں کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ کراچی پر پورے ملک کی معیشت کا انحصار ہے، اور یہ کھنڈرات میں بدل دیا جانے والا کراچی بھی ملک کی معیشت جو کچھ بھی ہے وہ کراچی کی وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ جب ہم 42% انکم ٹیکس دیتے ہیں پورے پاکستان کا تقریباً، جب ہم ریونیو بڑا جنریٹ کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ امپورٹ چونکہ پورٹ سے ہوتی ہے اس لیے ڈیوٹیز آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ پوری جی ڈی پی میں ہمارا حصہ دیکھ لیجئے، آپ ایکسپورٹ دیکھ لیجئے، 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی اب وہ ہو گئی کہ چونکہ پورٹ یہاں پر ہے تو بھائی اب تو آپ نے ڈرائی پورٹس بھی بنا دیے تھے، تو کراچی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سیلریڈ لوگوں نے، چلیں وہ سارے لوگوں کو میں بتاتا ہوں نا کہ ابھی 6 مہینے کا جو آیا ہے ریکارڈ، سیلریڈ لوگوں نے، تنخواہ دار طبقے نے جو ٹیکس جمع کرایا ہے، 57 ارب روپے کراچی والوں نے اور 58 ارب روپے پورے پنجاب نے، جس کا 11-12 کروڑ آبادی ہے، وہ 58 ارب روپے دے رہے ہیں۔ اور کراچی، ہم تو 3.5 کروڑ کہتے ہیں، آپ نے تو چھرا گھونپا ہے اور ہمیں 2 کروڑ ہی رکھا ہے، ہم 3.5 ہی کی بات کریں گے۔ تو آپ 4-5 گنا زیادہ ہو لیکن ہمارے برابر ٹیکس دے رہے ہو، کے پی وغیرہ میں تو اور کم ہوتا ہے بہت۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے۔ تو جب کراچی کے اوور آل ٹیکسیشن سے جو ہمارا بجٹ بنتا ہے، اس بجٹ سے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے صوبائی حکومتوں کو ملتے ہیں، ان صوبائی حکومتوں میں اگر ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو کیا اس میں کراچی کا حصہ نہیں ہوتا مین؟ تو کیا ہیلتھ کارڈ میں کراچی کا حصہ نہیں ہے؟ چاہے وہ کے پی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو، اسی پرسنٹیج سے ہے نا جس پرسنٹیج سے ہم مجموعی ریونیو میں اور مجموعی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہیں لوگ اس بات پر؟ بات یہ ہے کہ کراچی کو اون کرو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا اینکرز ہوں، صحافی ہوں یا سیاستدان،
انہیں اس شہر کو آن کرنا پڑے گا، اور اس کو آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جعلی لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے، جعلی لوگوں کی وکالت نہ کی جائے، بلکہ جو جنون عوام کے لوگوں کو لے کر چل رہا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہیلتھ کارڈ نوجوانوں کے لیے لانا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں کے اسپتال جنہیں برباد کر دیا پیپلز پارٹی نے اور ان کے اتحادی ایم کیو ایم نے، ان اسپتالوں کو اپ گریڈ کریں۔ ہمیں بلدیہ کے دوران، نعمت اللہ خان کے دوران موقع ملا، پہلے افغانی صاحب کے دوران تو ہم نے عباسی شہید کو بہترین کیا، ہم نے ڈسپنسریز کو اچھا کیا، جو ہمارے بس میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، تعلیم کو بہتر کیا۔ تو اس لیے جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے، اور کراچی کے پاس وہ مینڈیٹ موجود ہے، 47 صوبائی، 22 قومی، 21 ریزرو اور 6 سینیٹر۔ اتنی بڑی طاقت کسی شہر کے پاس ہو اور اس کو کوئی نظر انداز کرے، صرف اس صورت میں نظر انداز کرے گا کہ جس کو ووٹ ملے یا سیٹیں ملیں وہ بیچ دے، وہ خود کرپشن کرے، اس کی فائلیں بنی ہوئی ہوں، اس کا کرمنل ریکارڈ ہو۔ ہمیں معلوم ہے ابھی کچھ پارٹیوں کے ایسے لوگ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں جو دہشت گردی کی عدالتوں میں ایبسکونڈر ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم اٹھائیں گے، لیکن الیکشن کے بعد، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے نظر انداز کرنے کے لیے اور پیچھے کرنے کے لیے آپ نے کیا۔ لڑو الیکشن، اور اللہ نے چاہا تو عوامی طاقت سے، اللہ کی مدد سے، عوامی طاقت سے ایسے سارے لوگوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ ابھی بنو قابل پروگرام کے تحت کون ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے؟ الیکشن تو آج آیا ہے، یہ کام تو کئی سال سے جاری ہے۔ کورونا میں خدمت، فلڈ میں خدمت، مراد علی شاہ صاحب ان کے اپنے گاؤں میں انہوں نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ بلاول صاحب یہ 1.5-2 سال تو ہو گئے نا فلڈ کو آئے ہوئے، تو آپ نے کیوں نہیں بنائے اب تک؟ الیکشن کے نعرے کے لیے روک کے رکھے ہوئے تھے، امداد کہاں گئی؟ جو باہر سے آئی، جو بجٹ میں رکھی، وہ کہاں گئی امداد؟ لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا۔ کھا گئے آپ ہمارے مظلوم سندھی اور بلوچوں کے پیسوں کو، اور آپ ان کے نام پر سیاست کرتے ہیں، تفریق پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ کو کبھی بھی جنون آدمی جس کا کوئی بھی اختیار ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالے گا۔ آپ زبردستی مسلط ہو کے قبضے کے ذریعے سے تو میئر بنا سکتے تھے، لیکن اب اس سے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے ہم نے الحمدللہ۔ اس لیے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی یہ پریزائڈنگ افسر اور RO کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے ورکر سے کہہ دیا ہے کہ آپ نظر بھی رکھیں گے، بہترین پولنگ ایجنٹ بھی ہم بٹھائیں گے انشاءاللہ، دھاندلی نہیں بھی کرنے دیں گے۔ کوئی تبدیلی کرے گا تو ہم عوامی طاقت سے اس کو روکیں گے، پرامن مزاحمت کے ذریعے، اور نتیجہ پریزائڈنگ افسروں سے لے کر RO DRO کے دفتروں پہ جائیں گے، تاکہ یہ نمبروں کو تبدیل کر کے جال سازی نہ کر سکیں۔ اور RO اور DROs کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق پابند ہیں جینون رزلٹ بنانے کے۔ اگر وہ آئین کو پامال کریں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے، پھر شکوہ نہ کرنا ہم سے، اور اس طرح سے ہم مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقسیم ختم کریں۔ آپ کے لیے اگر کوئی چوائس ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، بھرپور مینڈیٹ دیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی حکومت کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے۔ ہم حکومت میں ہوں گے، حکومت سازی کریں گے، ہمارے بغیر نہ حکومت بنے گی نہ حکومت چلے گی۔ ہم اپوزیشن کے لیے مہم نہیں چلا رہے، اور ہم اب چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں، اور ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوگا۔ جب حکومت سازی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا، ہماری ٹرانسپورٹ کا، ہمارے پانی کا واضح طور پر جو بھی اعلان کرے گا اور اس پر عمل درآمد کا، ایگزیکیوشن کا کوئی راستہ بتائے گا اور فنڈز کی ایلوکیشن بتائے گا، اس کے ساتھ بات کریں گے، اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں مضطرب نہیں ہے، مضطرب تو پوری قوم ہے اس وقت، اس لیے کہ لوگوں کا مینڈیٹ واضح ہوتا ہے اور اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم خود تو نہیں کلیم کر رہے، غیر جانبدار سروے 2-3 آ چکے ہیں، اور ان سب کے مطابق جماعت اسلامی جیت رہی ہے۔
اور بہت بڑے پیمانے پر جیت رہی ہے. تو مضطرب اس لیے ہے کہ اگر بڑے پیمانے کہ ان باتوں کا نوٹس لیا جائے گا اور کوئی بھی ایسا ناپاک قدم جو مینڈیٹ کی توہین ہو وہ نہیں اٹھائے گا. تو بھائی اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے, ورنہ پھر وہی ساری چکر بازیاں ہوتی ہیں, بعد میں لڑتے رہو, پٹتے رہو, دھکے کھاتے رہو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ واضح طور پر متعین طور پر کوئی چیز بتا دیں تاکہ ان سب چیزوں کا سدباب کیا جائے. الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس پہ پہلے ہی بہت دھبا لگا ہوا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اس نے فراہم نہیں کیے. وہ مزید کیا اپنی شفافیت کے اوپر جو ہے وہ کلنک کا ٹیکہ ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں اتحاد کون کرتا ہے, ایڈجسٹمنٹ کون کرتا ہے؟ جو خود لڑنے کے قابل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں بھی آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر جے یو آئی کا کوئی آدمی کسی بھی ایم کیو ایم کے آدمی کے لیے بیٹھا ہے تو جے یو آئی کا سارا ووٹر اور سپورٹر اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے گا. یہ تو ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت پریشان ہیں, کبھی کہیں اے این پی والوں کے دربار پہ جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی سپاہی صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں, ان سے حمایت لے رہے ہیں, ان کی حمایت کر رہے ہیں, کبھی کسی اور کے پاس پہنچ رہے ہیں. کریں, سیاسی جماعتوں میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اتحاد بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے آپ ان کی پریشانی کو تو سمجھ سکتے ہیں نا. پورا پھر بھی نہیں پڑ رہا تو الحمدللہ جماعت اسلامی سے ہی پریشانی ہے نا, کراچی میں اور کس سے پریشانی ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے, نوجوانوں کے ساتھ ہے, ماؤں بہنوں کے ساتھ ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ان کے مسئلوں کو ایڈریس بھی کرتے ہیں, ان کے مسئلوں کو لے کر بھی چلتے ہیں. اور میں اس موقع پر ایک چیز مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی, انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے جو ایشو ہم نے ریز کیا تھا, الحمدللہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے. سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے. جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. انہوں نے کمیٹی بھی اچھی بنائی ہے اور اس کمیٹی نے مسئلے کو ٹیک اپ بھی صحیح کیا ہے اور انہوں نے ریکارڈ کو سیل بھی کیا ہے, فریز بھی کیا ہے. تو میں اس پر ان کو جو ہے وہ ضرور خیر مقدم کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ چاہتا ہوں کہ واقعتاً اس کی صحیح انکوائری کر کے سفارشات کو مرتب کیا جائے. معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ مکمل انصاف مل گیا لوگوں کو. تو اس کے لیے ہم بھی انشاءاللہ اپنی سفارشات جو کچھ بھی بہتر سے بہتر ہو سکیں گی اپنے بچوں کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے وہ دیں گے. اور ہم رابطے میں بھی ہیں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کراچی کے بچوں کی جو مایوسی ہے وہ دور ہوگی. اور یہ کریڈٹ بھی جماعت اسلامی کو ہی جاتا ہے کہ تمام تر انتخابی مصروفیات کے باوجود ہم نے اس اہم ترین مسئلے کو کہ ہمارے بچوں کو یہ فیل کر دیں 70%, 80%, ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے گا. دیکھیں جو طریقہ کار الیکشن کمیشن نے بتایا ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ گنتی مکمل ہوگی تو واٹس ایپ کے ذریعے سے, ایسا ہی نا راجہ صاحب, واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ اپنے آر او کو بھیجیں گے اور اس واٹس ایپ ریکارڈ پہ آ جائے گا, اور ای سی پی میں بھی بھیجیں گے, ٹھیک ہے نا, آر او کو بھی بھیجیں گے, ای سی پی میں بھی بھیجیں گے. اچھا, جو رزلٹ ہے فارم 45 کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط, ان کے انگوٹھے اور سائن اور شناختی کارڈ نمبر ہونے چاہیے. اسی طرح پولنگ جو پریزائڈنگ افسر ہے جو رزلٹ کو مرتب کر رہا ہے, جو فارم 45 بھی اور فارم 46 بھی, 46 فارم بھی بہت اہم ہوتا ہے, جس طرح 11-12 تھا نا بلدیات میں, تو وہ 46 پہ بھی بڑا گیم کرتے ہیں. تو فارم 45 بھی اور فارم 46 بھی, ان دونوں فارم کے اوپر دستخط بھی ہونے چاہیے سب کے, اور پریزائڈنگ افسر کا انگوٹھا, دستخط, شناختی کارڈ نمبر ہو. اس کو جب وہ واٹس ایپ کریں گے ای سی پی میں, اور اس میں تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرا تو خیال ہے پورے پاکستان سے یہ کام ہوگا تو یہ 2-4 گھنٹے میں مکمل ہو جانا چاہیے. گنتی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جتنی بھی کاسٹنگ ہو جائے. تو اگر اس میں ڈیلے کریں گے جان بوجھ کر تو یا تو آپ نااہل ہیں یا پھر آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اور بر وقت تمام تر رزلٹ مرتب ہونے چاہیے. اب دیکھیں نا, آپ کے سوال میں اس طرح موجود ہے تو پریشانی تو پوری قوم کو لگی ہوئی ہے نا کہ مینڈیٹ ایک طرف ہو اور رزلٹ کہیں اور دوسری طرف نہ بن جائے. اسی پریشانی کا میں نے اظہار کیا تھا.
اور اگر اس سے لیٹ ہوتے ہیں تو ریزن بتائیں ریٹرن 2 بجے تک کا انہوں نے پابندی لگائی ہے الیکشن کمیشن نے کہ RO لازمی رزلٹ بنا کے 2 بجے تک دے دیں گے. انہوں نے کہا ہے ریزن بتائیں گے. یار ریٹرن نا الیکشن کمیشن کو جو ریٹرن چیزیں دی جاتی ہیں نا تو اس میں ایک ریکارڈ بن چکا ہے, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا کہ جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے راجہ عارف سلطان صاحب کے خطوط, تو وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں موجود ہے. ہمیں پتہ ہے ان کے ریٹرن بھی, ان کو چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں, بس چھوڑیں ان باتوں کو. ان کی بھی تو ذمہ داری ہے, ہر چیز ہم بتائیں گے بھائی. وہ شفاف انتخاب کرانے آئے تو ان کو کرنا چاہیے نا, لیکن کر دیں گے نشاندہی. راجہ صاحب یہ کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جناب, جزاک اللہ. سوری خدا آپ نے مجھے یاد نہیں دلایا. ایک مسئلہ ہے یا مارٹن کوارٹرز کا بھی اور FC ایریا کا بھی, فیڈرل کیپٹل ایریا. اس میں جو گھر سرکاری ملازمین کو ملے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے. وہ اچانک سے ان سے کہا جائے کہ جناب آپ یہاں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں اور جو چھت ہے آپ ان سے چھین لیں ان کے بچوں سے, تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے, اور جو فیصلہ کورٹ کا مارٹن کوارٹرز اور دوسرے پاکستان کوارٹرز سے متعلق ہے اسی کے مطابق FC ایریا کے لوگوں کے لیے بھی یہ کام ہونا چاہیے, تاکہ سب کو سہولت حاصل ہو جائے کہ وہ ان سے چھت نہ چھنیں, ان سے گھر نہ چھنیں, اور وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ سکیں یا جا سکیں. تو ظاہر ہے ان کے لیے انہوں نے ایک آلٹرنیٹ ورٹیکل جو ہے ارینجمنٹ کیا ہے. وہی ارینجمنٹ اگر FC ایریا کے لیے ہو جائے گا تو یہ بہترین ہو جائے گا. کون ہاں نہیں تو میڈیا کے ساتھ پہنچنے سے تو غلط بات ہے. انہوں نے بہت اس میں گڑبڑ کی ہے, وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ بورڈ توڑنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بغیر کونسل کے اپروول کے بورڈ توڑنا چاہ رہے ہیں, اور وہ 2.5 لاکھ روپے مہینے میں اگر کسی کو کرائے پہ اتنی بڑی اربوں روپے کی بلڈنگ دیں گے تو بھائی پھر سارا بیچ دو نا. تمہاری پھر گورننس کیا ہے؟ سارے ہسپتال بیچ دو, ساری چیزیں جو ہے فروخت کر دو, پھر تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ غلط بیانی نہ کریں کسی بھی صورت میں. انہیں KISD جو نعمت اللہ خان کا بنایا ہوا اسپتال ہے یا اس کا نرسنگ جو یونٹ ہے اس کو ہم کسی بھی صورت میں فروخت نہیں کرنے دیں گے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر جعل سازی کرتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں, لوگوں کی سہولتوں کو چھینتے ہیں, اور ہم کسی صورت میں بھی یہ نہیں دیں گے. خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو, اور اللہ نے چاہ بھی ذرا قومی صوبائی کا انتخاب ہو لے. یہ قبضہ میئر صاحب بھی انشاءاللہ جانے والے ہیں, جائیں گے, خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ان کو غلط بات نہیں کرنی چاہیے. ایک تو ان کو پریشانی بہت ہے, صبح دوپہر شام جو ہے وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر انہیں جماعت اسلامی ایسی ان کو پریشان کر رہی ہے. ظاہر ہے دیکھیں ایک گلٹی کانشیس ہے. ایک آدمی ایک اسے ہم جرم کہتے ہیں, جرم کہ آپ مینڈیٹ پہ قبضہ کریں, اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا. وہ جرم کر کے ایک آدمی قبضہ میئر بنا ہوا ہے, تو یہ گلٹی کانشیس بار بار حافظ نعیم الرحمن کی تصویر اور جماعت اسلامی کا پہاڑا پڑھنے پر ان کو مجبور کرتی ہے. یہ تو ان کو اندر سے گھلا رہا ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ شکریہ مرتضی باب.